آپ رات کو کہاں تھے سر؟ میں چلا گیا مساج کرانے. صرف شہد پی کے مساج کرایا میں نے. ہم ڈیرے کے لوگ ہیں, ہمارے بچے شہد پیتے ہیں, بڑے بھی شہد پیتے ہیں, ہم پیتے ہیں. خان باہر آئے گا, یہ میں بتا رہا ہوں تمہیں. ہم پیار محبت کی بات کرتے ہیں, ہم کو لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرتے. یہ شہباز شریف جیسا آدمی یہ وزیر اعظم بن سکتا ہے, تو میرے جیسا خوبصورت آدمی جس پہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے, ہر چیز کی زیادتی ہے, وہ کیوں نہیں CMC کی KB کیوں نہیں بن سکتا؟ السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ کو ویلکم کرتے ہیں ایک اور فینٹاسٹک ایپیسوڈ آف دا فینٹاسٹک شو. میں آپ کا میزبان منیب حامد, اور آج ہمیں ایک بہت ہی عام شخصیت جو ہے وہ جوائن کر چکی ہے. CM ہے KPK کے, اور کل رات ان کی وجہ سے پورے پاکستان میں ایک طوفان برپا تھا. KPK سے یوتھ والوں نے اناؤنس کیا تھا جی کہ آج ہم ایک لانگ مارچ لے کر آئیں گے. بہت سارے لیڈرز تھے, غصے تھے, پریس کانفرنسز ہو رہی تھیں, بہت سارا کچھ ہو رہا تھا, لیکن فائنلی وہ لیٹ نائٹ جو ہے وہ واپس آ گئے اور سب سے پہلے ہمارے پاس آئے ہیں. انٹرویو سب سے پہلے ہمیں دے رہے ہیں. آپ نے اور کسی چینل کی بات نہیں مانی اگر وہ کہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس آئے ہیں. علی امین ٹھنڈا پور صاحب, علی امین گنڈا پور صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ رات کو کہاں تھے سر؟ یار وہ پرسوں جلسہ تھا, آپ کو بتایا جیسے کہ جی تو بڑی تھکن ہو گئی تھی, تو میں نے سوچا تھا مساج کرا لوں. ذرا وہ اسپا میں گیا ہوا تھا, بیلے ڈاؤن والے میں. آپ مساج کروانے گئے؟ ہاں, تو وہ موبائل میرا انہوں نے باہر رکھ دیا, اب کسی سے رابطہ بھی نہیں ہو سکا اور میں مساج کرواتا رہا. علی امین صاحب, میرے سیکورٹی والے بھی تھک گئے تھے, ان کا بھی میں نے کہا ڈیرے والے ہم تو مساج کروا لیتے ہیں ان کا. آپ چیف منسٹر ہیں KPK پروونس کی, ایسے آپ تو کو کوئی لگتا ہے انکار نہیں کہ کرتا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوٹیبل ہے کہ آپ جا کے بیریا ٹاؤن سیوک سینٹر میں جا کے مساج کروائیں؟ اوے پرانی موٹر سائیکل کے منہ والے, بات یہ ہے کہ CM ہوں, انسان ہوں نا, تھک جاتا ہوں میں, تو وہاں پہ مجھے لگا میں تھک گیا ہوں, تو میں نے کہا مساج کرا دیتا ہوں. میں چلا گیا مساج کرانے, صرف شہد پی کے مساج کرایا میں نے. یہ سر ذرا پلیز, آپ کے اوپر ویسے ہی مشہور ہے کہ آپ ایک بدتمیز انسان ہیں, تو یہاں پہ پلیز بدتمیزی نہ کرے, ٹھیک ہے؟ ایسی الفاظ بات یہ ہم ڈیرے والے ہیں, اگر ہمارے ساتھ کوئی 1% بدتمیزی کرتا ہے ہم 100% کرتے ہیں. نہیں, غلط بات ہے, بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. آپ CM ہیں, آپ کو جو ہے اس اپنے میرا عہدے کا خیال رکھنا چاہیے. میرا انٹرویو کرو, میری امی مت بنو, مجھے سمجھاؤ مت, انٹرویو کرو میرا. شکر ہے میں آپ. اچھا گنڈا پور صاحب, ابھی آپ نے اناؤنس کیا تھا اپنے جلسے میں, جس کے بعد آپ تھک گئے تھے, کہ 2 ہفتے کے اندر اندر آپ خان صاحب کو رہا کروا لیں گے اگر وہ لیگلی رہا نہ ہوئے. سر کیسے رہا کرائیں گے؟ سب سے پہلے تو ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. اب ان کا اندر دم گھٹتا ہے, ان کو ہم نے باہر لے کر آنا ہے, تازہ ہوا میں لے کر آنا ہے, فضا میں لے کر آنا ہے. سر کیسز ابھی ختم نہیں ہوئے؟ ہماری طرف سے ہو گئے. تو مطلب 2 ہفتے بعد آپ کیا کریں گے؟ ہم ان کو لے کر باہر آئیں گے. اس کی تیاری جاری ہے, اور تیاری میں سب سے پہلے آج کل میں وہ دیکھ رہا ہوں, وہ سیزن ہے نا, وہ پریزن بریک رہا, کیونکہ خان کو ہم نے باہر لے کر آنا ہے. خان باہر آئے گا, یہ میں بتا رہا ہوں تمہیں. نہیں تو خان کا اور پریزن بریک کا کیا تعلق ہے؟ اصل میں وہاں پر طریقہ بتا رہے ہیں کہ کیسے اندر سے بندے باہر لے کر آتے ہیں. وہ جو جس کے بازو پہ وہ ٹٹو شٹو بنا ہوا ہے نا, ٹٹو, ہاں ٹیٹو, ابے ٹٹو ہوتا ہے, ٹٹو, ہاں ٹٹو, تو وہ جو ٹٹو شٹو بنا ہوا ہے, اس سے میں سیکھ رہا ہوں کہ میں خان کو کیسے باہر لگاؤں. اس کے علاوہ میں آج کل جم لگا رہا ہوں, ایکسرسائز کر رہا ہوں. یہ مصطفیٰ کی سائیکل آج کل میں نے لی ہوئی ہے, وہاں پہ ڈیلی میں سائیکلنگ بھی کر رہا ہوں. سر اس سائیکل کی جان دیکھی آپ نے؟ کس کی؟ سائیکل کی. ہاں, کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ سائیکل ہے, تمہاری پھوپھی کی بیٹی نہیں ہے. ادھر بات سر تمیز. ہاں تمیز سے, ٹھیک ہے, ہاں سوری, سائیکل ہے, یور پھوپھی کی ڈاٹر نہیں ہے, تمیز سے کہا میں نے. آپ کو CM کس نے بنایا ہے؟ عوام نے بنایا. عوام نے تو نہیں بنایا. پختونخوا کی عوام نے بنایا. مجھے تو نہیں لگتا. تم کہاں سے ہو؟ میں اسلام آباد سے. تبھی تمہیں نہیں لگتا, کبھی آؤ پشاور تمہیں لگے گا. ابھی آپ نے یہ مریم کو بڑی بدتمیزی سے بلایا ہے, اوے مریم میں آ رہا ہوں, ایسے بات کرتے ہیں, ایسے چیف منسٹر ہوتے ہیں؟ دیکھو یہ ہمارا پرسنل لیول معاملہ ہے, پرسنل CM to CM معاملہ ہے. آپ اس کے اس میں کوئی سوال نہیں ہوگا. نہیں تو آپ CM ہے تو کیا اس کو DM کرتے ہیں؟ میں CM ہوں, میں DM کروں, میں PM کروں, میں AM کروں, آپ کو حق ہی نہیں ہے مجھ سے سوال پوچھنے کا. سر کیوں نہیں حق ہے؟ میں نہیں دیتا آپ کو سوال پوچھ سکتا ہوں. میں بالکل پوچھ سکتا ہوں. آپ نے مریم کو ایک بڑے جلسے میں کہا جی کہ ہم بارات بھی لے کر آئیں گے, ڈھول بھی لے کر آئیں گے, اور لاہور آ کے جلسہ کریں گے. بالکل شادی کا سما بنائیں گے. دیکھو ہم پیار محبت کی بات کرتے ہیں, ہم کو لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کریں. میں نے اسے یہی کہا ہے کہ میں بارات لے کر آؤں گا, میں وہ ڈھول ٹمکے لے کر آؤں گا. اچھا گنڈا پور صاحب یہ بتائیں, اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے, آپ تو مساج کروانے چلے گئے تھے, لیکن اسی رات کو آپ کے بہت سارے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا, پارلیمنٹ میں گھس کے ان کو گرفتار کیا گیا. پہلے یہاں پہ میں یہ دیکھنے والوں کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ یہ بار بار مساج کی بات کریں, مساج مالش والی مساج, باقی آپ نے کچھ نہیں سمجھنا, ہم ڈیرے کے لوگ ہیں, ہم ایسا کوئی کام نہیں کرتے. تو اگلا سوال جو آپ کا کیا پوچھا تھا آپ نے؟
آپ کو کیسے پتا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہوتا ہے وہاں؟ دیکھیں پتہ ہمیں سارا کچھ ہے، لیکن ہم ڈیرے کے لوگ ہیں، ہم جو ہے وہ عزت دار لوگ ہیں، ہم صرف مالش کرا کے واپس آ جاتے ہیں، اگلے اسٹیپ پہ جاتے نہیں ہیں. تو آپ نے کیا پوچھا آگے؟ سیاسی صورتحال کا کیا پوچھا؟ سیاسی یہ مساج کا لفظ اب دوبارہ یوز نہیں کرنا آپ نے. سر وہ مالش مالش آپ جب مالش کروا رہے تھے اسی دوران آپ کے ساتھیوں کو گرفتار کیا جا رہا. اب یہاں پر آ کے ٹرسٹ ایشو بھی ہو جاتے ہیں. اب وہ میرے دوست ہیں، ان کو میرے ساتھ جانا چاہیے تھا وہاں پہ جہاں پر میں نے بکنگ کرائی ہے، لیکن وہ کسی اور جگہ چلے گئے. اب لگتا ہے ان کی کسی اور طرح سے مالش ہوگی اور کہیں اور ہوگی. مالش سر فیملی مالش. اچھا تو گنڈا پور صاحب، جیسے میں پوچھ رہا تھا کہ اگر خان صاحب کو آپ فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، ان کو ریلیز نہیں کر پاتے ہیں پریزن بریک سیزن دیکھنے کے باوجود، پھر کیا پلان ہوتا ہے؟ دیکھیں منیب، میری بات سنیں، میں جو اس وقت سارا یہ صورتحال چل رہی ہے اس میں تیاری تو میں پوری کر رہا ہوں، اور اپنے ساتھی پاکستانیوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی ساتھ لگایا میں نے کہ تیاری کرو، خان صاحب کو 2 ہفتوں کے اندر باہر لے کر آنا ہے. لیکن اگر نہیں ہوتا ایسا تو ہمارے پاس پلان بی بھی ہے. آپ کے پروگرام کی توسط سے میں پلان بی بھی بتاتا ہوں آپ کو. جی بتائیں. اس کے بعد ہم نے پھر کیا کرنا ہے، پھر ہم نے دعائیہ تقریبات میں آ جانا ہے، پھر ہم نے دعاؤں کے اوپر زور ڈالنا ہے، اور دوسرا سوشل میڈیا کے اوپر ہماری بہت ساری جو اینجل میجر ہیں، یہ سارے جو یہ بنے ہوتے ہیں، یہ ان سے ہم نے ٹرینڈ چلوانے ہیں، ان سے ہم نے دعائیں کروانی ہیں. ٹائگرز جن کو آپ کہتے ہیں، وہ ٹائگرس جو ہیں ان سے ہم نے ساری جو دعا شعا کروانی ہے، اور وہ ہیش ٹیگ ہم نے نہیں چلوانے ہیں. گنڈا پور صاحب، یہ ہیش ٹیگ سے، یہ ڈی پی چینج کرنے سے انقلاب نہیں آتا. آپ لوگ تو انقلاب لے کر آنا چاہتے ہیں. ابھی آپ لوگ کیا سوشل میڈیا سے انقلاب لے کر آئیں گے؟ سارے انقلاب کی جو آغاز ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا سے ہوتا ہے. نہیں تو وہ تو کبھی تم نے وی پی این کے بغیر سوشل میڈیا استعمال کیا، تمہیں پتا ہو کہ سوشل میڈیا پہ ہوتا کیا ہے؟ جی اس کے ساتھ بھی تمہارے آنکھوں کے آگے جو کالے کالے ہلکے ہیں مجھے بتا رہے ہیں کہ تم رات 12 سے لے کر صبح 6 بجے تک وی پی این پہ ہوتے ہو. گنڈا پور صاحب دیکھیں، یہ آپ جو پرسنل کامنٹس ہیں ایک تو یہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ سی ایم ہیں، آپ کو تھوڑا سا لحاظ رکھنا چاہیے اپنے پوزیشن کا. آلدو آپ اس لائق نہیں ہیں، لیکن پھر میں لحاظ ہی رکھ رہا ہوں، جو تمہیں باتیں اشاروں میں سمجھا رہا ہوں، میں لحاظ ہی رکھ رہا ہوں. یہ آف ایئر میں تمہیں صرف کھل کے بتاؤں گا. نہیں آپ رہنے دیں. تم کیا کرتے رہتے ہو؟ نہیں آپ رہنے دیں اس چیز کو. آپ شہد مجھے بتائیں، صحت ٹھیک رہے گی تمہاری. شہد تو آپ کے اوپر بھی الزام لگتا ہے. شہد ہے یا وہ آپ اسپیشل بوتلوں میں رکھتے ہیں؟ نہیں شہد ہے یار. میں دیکھو، میں نے جس وقت پکڑی تھی نا بوتلیں، میں نے کہا تھا کہ ہم ڈیرے کے لوگ ہیں، ہمارے بچے شہد پیتے ہیں، بڑے بھی شہد پیتے ہیں، ہم پیتے ہیں. ہمارے علاقے میں شہد ہوتا ہے، ہم پیتے. تمہارے علاقے میں نہیں ہے، تم نہیں پیتے. نہیں ہمارے علاقے میں حلال شہد ہے. آپ کون سے والا پیتے؟ حلال کی بات ہے. نہیں لیکن کیا مطلب کچھ اور گیا تھا. شہد کی مکھی شہد دے رہی ہے، اس کے اوپر بوتلوں کے اوپر اسٹیکر کچھ اور لگے ہوئے تھے. کون سے لگے ہوئے تھے؟ وہی جو بوتلیں کوئی بھی، اس کے اندر شہد تھا، اور وہ چھوٹی مکھی کا شہد تھا. یہ آپ کے اوپر الزام لگتا ہے، بلکہ کچھ سورسز سے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ جو گودام ہے آپ کے، وہاں سے جو سیلاب متاثرین تھے ان کے لیے جو باہر سے ٹینٹ ڈونیٹ ہو کے آئے تھے، ان کی مدد کے لیے وہ آپ کے پاس تھے. اوہ تالی مار یار، تالی مار انہیں، تالی مار. کیا بات یاد کروا دی تم نے یار. ہمارے وہ ڈیرے کے 10-15 دوست تھے، انہوں نے کہا یار علی امین چلتے ہیں کہیں جا کے کیمپنگ شیمپنگ کرتے. تو ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ یار کیمپنگ شیمپنگ کے لیے کیمپ لینے پڑیں گے. ادھر مجھے کسی نے بتایا، میرے سیکرٹری نے بتایا مجھے کہ وہ باہر سے آئے ہیں، ٹینٹ آئے ہیں. وہ میں نے کہا یار خرچہ بچاؤ اور لے جاؤ یار بابے. تالی مار لے گیا. سر اس بات پہ تالی نہیں مانوں گا میں، تھپڑ مار دوں گا. تالی مار ادھر. سر نہیں سر، تھپڑ مارو آپ. سر غریبوں کی آپ نے آپ کہہ رہے تالی مار پہلے، تالی مار. ہاں اگلی بات کر رہا ہوں. چل. ہاں سر آپ غریبوں سی ایم میں ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا. سر آپ عوام کی ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں. آپ نے عوام کے لیے جو ٹینٹ آئے تھے وہ آپ اپنی کیمپنگ کے لیے لے گئے. وہ 10-15 سر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک لفظ کہنا چاہوں. نہیں سر آپ کو شرم آنی چاہیے. نہیں ایسا کیوں کیا سر؟ نہیں. او بھائی بات سنو، میری بات سنو. جو وہ 10-15 لوگ میرے ساتھ گئے تھے وہ بھی پاکستانی شناختی کارڈ والے پاکستانی ہیں. وہ سیلاب میں تو نہیں ڈوب رہے تھے؟ وہ ڈوب رہے تھے. ان کے گھر تو نہیں ٹوٹے تھے؟ ان کی ٹینکی کا پانی بھر گیا تھا، وہ بھی ڈوب رہے تھے. اچھا گنڈا پور صاحب، ایک اور بات ہمیں ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ آپ کی اور المشہور شیر افضل مروت صاحب کی بالکل نہیں بنتی. ایسا کیوں ہے؟ یار دیکھو، یہ جو بڑا ضروری سوال تم نے پوچھا ہے، یہ آج سے کوئی 10-15 سال پرانی بات ہے. میں رات کو سویا، صبح اٹھا، ہمیشہ کی طرح سارے رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں. لیکن صبح اٹھ کے ایک کام سارے کرتے ہیں. کون سا؟ اٹھ کے نوٹیفیکیشن دیکھتے ہیں، موبائل کی نوٹیفیکیشن دیکھتے. میں نے فیس بک کھولا، ادھر سے مجھے ایک آئی ڈی سے ریکویسٹ آئی ہوئی تھی. اس کا نام لکھا تھا اینجل پری. اب اینجل پری لکھا تھا، میں نے ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی. میری اس سے دوستی ہو گئی، اس سے گپ شپ ہوئی. وہ بعد میں پتا چلا وہ شیر افضل مروت کی فیک آئی ڈی تھی. اس دن کے بعد سے میری اس سے بنتی نہیں ہے یار. ایسی کیا کیا باتیں ہوئی آپ کی اس آئی ڈی میں کہ آپ کی اسے؟ بھائی وہاں پر میں تمہیں بتا رہا ہوں، ہماری شادی تک بات پہنچ گئی تھی. بچوں کے نام بھی ہم نے رکھ لیے تھے. شیر افضل کے ساتھ نہیں، اینجل پری کے ساتھ. وہ شیر افضل مروت نکلا. تو انہوں نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا فیک آئی ڈی کے ساتھ؟ نہیں، وہ اس کے کون سے شوق ہے جو پورے نہیں ہو رہے. ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا، اس سے معاملہ اور خراب ہو گیا. ایک دفعہ وہ ہماری میٹنگ چل رہی تھی، ہمارے بلڈنگ میں موجود تھے. وہ کمرے میں گیا، اسے کنڈی لگائی.
मैं दवाई देखा तो खड़े होकर पेशाब कर रहा था वो. मैंने मना किया, मैं कहा शेर खड़े होकर पेशाब नहीं कर. वो इस बात पे और नाराज हो गया. आप सियासत से पहले क्या करते थे? मैं बंटों का चैंपियन था डेरे के अंदर. 2 चैंपियनशिप मेरे पास अभी भी आज भी पड़े घर में. एक वो कुली डंडे का और दूसरा वो बंटों का. चैंपियन था तुम्हारा भाई. अभी भी अगर बंटा यहाँ से हो तुम्हारा सीधा आंख में मैं निशाना मार सकता हूँ, और अगर कुली हो वो कहीं और पे निशाना मार सकते हो यहीं से. सर मैं इंतहाई अफसोस के साथ, और ये इस चीज़ का खैर किसी फौदगी का ऐलान करने लगे हो? ये तकरीबन वैसा ही हुआ हाँ, बताओ. है जब आप सीएम बने. हाँ, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी, और मुझे उम्मीद ये भी थी कि शायद अगर ये इंसान सीएम बन ही गया है तो अब थोड़ा सा तब्दील होगा. देखो बात बुरी पता है क्या है. मैंने ये पाकिस्तान है. अब पाकिस्तान के अंदर तुम देखो कि आज तुम्हारा सदर कौन है? सरदारी जैसे बंदा सदर बन सकते, दूसरी बार सदर बन गया है. वो मुझ वाला फैसलाबाद, क्या नाम है उसका, वो राना सनाउल्लाह तुम्हारा वज़ीर दाखिला है. और वो है क्या है, इसका नाम क्या है मैं भूल गया. वो बिलावल तुम्हारा जो है वो पूरा सूबा चला रहा है. सर किसी की मेरी बात सुनो. चुप बात सुनो मेरी. अब उसके बाद तुम देखो ये शहबाज शरीफ जैसा आदमी है, बूट पालशिया, ये वज़ीर आज़म बन सकता है. तो मेरे जैसा खूबसूरत आदमी जिस पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ की ज्यादती है, वो क्यों CMC की केबी क्यों नहीं बन सकता? क्या मसला है? हाँ, तो उन पे एतराज़ नहीं है, मुझ पे एतराज़ है. सर इतराज़ चलें. अभी अब आपके बारे में और भी काफ़ी सारी चीज़ें कही जाती हैं आपके बारे में. आपके जो पॉलिटिकल ओपोनेंट यार मेरे बारे में सारी बातें तुम्हें कही जाती है. तुम मेरी फूफी हो. आपके सर पॉलिटिकल सर क्यों पर्सनल हो रहे हैं? ऐसे गलत पर्सनल की बात नहीं है. तुम कह रहे हो आपके बारे में, आपके बारे में, मेरे बारे में सारी बातें तुम्हें बताते हैं. सर हमें बताते हैं. हमें बताते हैं. कौन हो तुम? आपके ओपोनेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि आप एक इंतहाई बदतमीज इंसान हैं. हूँ, फिर आगे चलो. हूँ मैं बदतमीज? क्या कर लोगे? CM KP क्यों, क्या उखाड़ क्या लोगे तुम? सर यही तो सवाल है कि आप बदतमीजी क्यों करते ये हैं? सवाल नहीं है, ये इल्जाम है. बड़ा पोलाइट आदमी हो यार, बड़ा डिसेंट आदमी हो. अच्छा, अभी जब गंडापुर साहब आप रात को मालिश करवाने गए हुए थे तो काफ़ी हलचल मच गई थी, और ये काफ़ी अब ज़राए बता रहे हैं कि अब आपको CM वो नहीं रहने देंगे. तो अभी आप क्या करेंगे नेक्स्ट? आपके क्या प्लान है? देखिए प्लान बहुत ज़्यादा है. पहला प्लान तो ये प्लान है कि हमने ऐसे करेंगे, पहले हम फाइट करेंगे, इनको लड़ के दिखाएंगे, इनको बताएंगे कि ये CM जो है वो फॉर्म 45 वाला CM है, 47 वाला नहीं है. हाँ, आवाम ने इसको लगाया. तो अगर फिर फाइट से ना हुआ तो फिर क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे उनसे, कहेंगे यार थोड़ा साल एक और गुजरने दो. और अगर ये रिक्वेस्ट से भी ना माने, फिर एक मैंने वो पेशावर कारखानों के अंदर एक नई कंपनी देखी, उसकी पॉलिश है ये बड़ी ज़बरदस्त. आप बूट पॉलिश करेंगे? पॉलिश करेंगे, बूट की बात नहीं हो रही, हम पॉलिश करेंगे. ये भी कहा जाता है कि शायद आप जो हैं खान के साथ लॉयल नहीं है. विद रिस्पेक्ट, KP की पूरी प्रोविंस आपके पास है, लेकिन उसके बावजूद आप खान साहब को रिहा नहीं करवा सके. साल से ऊपर हो गया. यार मुनीब, एक बात पे आज तुम्हारे प्रोग्राम से बता रहा हूँ ये कि अगर दिल चीर के मेरा नाम देखोगे तो खान का निकलेगा. सीने के ऊपर टैटू बनवाया खान का. तो आप अपने प्यारे महबूब खान को बाहर क्यों नहीं लेकर आते? यार बात ये है कि मुनीब हालात तुम्हें पता है. देखो गर्मी कितनी है, लाइट का वैसे ही बड़ा इशू चल रहा है. अंदर ठीक है, वो पंखा भी चल रहा है, लाइट भी है, वो कूलर भी उनके पास है, रोटी टाइम पे मिल जाती है. इधर तो भाई एक टाइम पे रोटी खाओ, अगले टाइम पे तो बंदा सोचता है रोटी किधर से खाएगा. तो हालात यहाँ पे कुछ संस्कार नहीं है. वो जब संस्कार होंगे तो बाहर आ जाएंगे. लेकिन अभी भी खान की जो मोहब्बत है ना मेरे दिल के अंदर है. मैं रोज रात को एक ही गाना सुनता हूँ. कौन सा? वो नहीं है, वो क्या कहते हैं वो, आज की रात? नहीं, वो बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं शहद उठा लाया और चला गया बाहर, सड़कों पे रोता रहा. ये गाना में. आखिर में सर लाहौर जलसे के बारे में सर सवाल. हाँ, लाहौर का जलसा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा इंशाल्लाह. और हम जिस तरह आपको बताया है जलसे के अंदर मैंने ऐलान किया है, ये सारे पाकिस्तानी, सारे नौजवान मेरे साथ होंगे और हम जाएंगे पूरे ये तैयारी के साथ जाएंगे. हम बारात लेके जाएंगे, ढोल टमाके लेके जाएंगे, हम प्यार मोहब्बत का पैगाम लेकर जाएंगे. लेकिन वहाँ के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान हैं वो पंजाब के अंदर जलसा करेंगे हम. लेकिन अगर आपको रोका गया, जैसे राणा साहब ने कहा है कि आप KP की जो है बॉर्डर वो क्रॉस करके दिखाएं तो मैं वो आपको मर्द मानेंगे. हम फलांग के चले जाएंगे ऐसे ही ऊपर से यूं करके. फिटनेस हमारी बहुत अच्छी है आजकल, आपको पता है. वकास के साथ जिम भी लगा रहा हूँ मैं. जी शुक्रिया. हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अली अमीन गंडापुर साहब, हाँ, आपने वक्त निकाला. हाँ. और अभी आप मेरे ख्याल से वापस मालिश करवाने जा रहे हैं? तुमने जाना है साथ? नहीं, मैंने नहीं जाना. तुम्हारी तो ऐसी मालिश कराऊंगा मैं. नहीं, बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. ख़वातीन हज़रात, ये थे जी अली अमीन गंडापुर साहब, और जिनकी वजह से पाकिस्तान में जो है दलदली मची हुई थी कि ये गायब हो गए हैं, चिल्ले पे गए हैं, कहाँ गए हैं. और दरअसल वो मसाज कराने गए हुए थे, मालिश करो, मालिश करवाने बहरिया टाउन गए हुए थे. अल्लाह हाफिज़. ये शायद भी नहीं तुमने. नहीं, थैंक यू.